السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1446 ہجری کا یہ رمضان المبارک، جس کے 5 دن ہم مکمل کر چکے ہیں، اندازہ لگائیے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دن تو گزر جائیں گے، یہ رات گزر جائے گی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو ہر گزرنے والے دن سے عبرت حاصل کرے، اور جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس دن کا سورج ڈوب جائے اور میرے نیکیوں میں کوئی میں اضافہ نہ کر سکوں، میں کوئی نیک عمل زیادہ نہ کر سکوں۔ اس طرح کی فکر، اس طرح کی تڑپ ہماری ہونی چاہیے۔ اور جو بھائی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کو اشارہ دے دیں۔ آج 5واں سبق ہے اللہ تعالی کا ادب۔ ایک مسلمان اپنی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ٹھہرنے سے لے کر سٹیپ بائی سٹیپ تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے ملاقات کرنے تک اس پر اللہ کی ان گنت بے شمار نعمتوں کو جب دیکھتا ہے تو بے ساختہ اللہ کا شکر بجا لانے لگتا ہے، اپنی زبان سے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور اپنے اعضاء کو اس کی اطاعت میں لگا کر۔ اس طرح سے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ادب بجا لاتا ہے۔ اللہ کا صحیح ادب بجانے کا طریقہ سمجھ میں آیا کچھ؟ اور بھی کئی پہلو اور کئی پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، لیکن آغاز، شروعات اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر آگے کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، آگے کی باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہنے سے لے کر اب اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کتنے مہینے ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر دنیا میں آتے ہیں، بچپنا، بالکل دودھ پیتے وقت کے حالت کو دیکھیں، پھر 1-2 سال کے بعد کی کیفیت کو، جب 5 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، اس طرح سے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار انگنت لا تعداد نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ انسان ان کو یاد کرے، انسان ان نعمتوں کو یاد کرے اور پھر ان کا صحیح شکر ادا کرے۔ کیسے ادا کرنا ہے شکر؟ زبان سے حمد و ثنا کے ذریعے۔ کیسے شکر ادا کرنا؟ زبان سے حمد و ثنا کے ذریعے، اور اپنے ان اعضاء کو، ہمارے جسم کا جو ایک ایک انگ، ایک ایک عضو، پارٹ ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا جو کرے گا تو وہ اللہ کا صحیح ادب بجا لانے والا ہوگا۔ جبکہ نعمتوں کی ناشکری اور منعم کے، یعنی احسان کرنے والے کے فضل کا انکار ادب میں سے نہیں ہے۔ آپ جس کے برتن میں کھائے اسی میں سوراخ کریں، آپ بہت اچھے اور باادب کہلائیں گے؟ آپ جس کا نمک کھائیں اسی کی نمک حرامی کریں، آپ بڑے اچھے اخلاق والے، بڑے ادب والے کہلائیں گے؟ تو اللہ جو سب سے بڑا منعم ہے، اللہ جو سب سے بڑا محسن ہے، سب سے زیادہ اس کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ہم اگر اس کی نعمتوں کا انکار کریں یا اس کی صحیح طور پر شکر گزاری نہ کریں تو یہ ہے بے ادبی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رہے۔ وہ انسان کتنا بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ یاد کرتا ہے۔ لیکن اللہ کب یاد کرے گا آپ کو، مجھے؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں گے۔ اسی لیے فرمایا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔
جب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے بہت باخبر ہے، ہمارے دن رات چاروں کے درمیان میں رہنا یا اکیلے میں رہنا، ان سب کے بارے میں اللہ کو اچھا پتا ہے نہیں ہے؟ کیا ایمان ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کو خبر ہے اچھی طرح سے نہیں ہے؟ تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی۔ جب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر ہے اور اس کے تمام حالات کی اسے اچھی طرح خبر ہے، تو اس کا دل اللہ کی ہیبت سے اور اس کا نفس اللہ کے عظمت و وقار سے بھر جاتا ہے، چنانچہ وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا ہے، اس کی اطاعت سے نکل جانے سے حیا کرتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ تعالی کا صحیح ادب بجا لاتا ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے کام کرتے ہوئے اپنے کفیلوں کا، مدیروں کا، اگر وہ سر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں تو کیسے کام کرتے ہیں، نہ ہو تو کیسے کرتے ہیں، اس چیز کو ایک چھوٹی سی مثال لے کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جبکہ یہ ذرا بھی ادب میں شمار نہ ہوگا کہ غلام اپنے آقا کی نافرمانی کھلم کھلا کرنے لگے یا اس کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے رذیل اور برے کام کرنے لگے۔ آپ اپنے باپ کے سامنے، اپنے کفیل کے سامنے، اپنے سیٹ کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے غلط کام کرنا پسند کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کی نگاہ سے ہم کبھی ایک پل کے لیے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، ہمیشہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں جانتا ہے، کیسے ہم پھر برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ جب ایک مسلمان اللہ کے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اس پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہمارے اوپر بہت سخت ہے نا، اس کی قدرت سے ہم بچے ہوئے ہیں، کہیں نکل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، اور کوئی بھاگنے اور فرار ہونے کی جگہ نہیں، نہ کوئی جائے پناہ و تحفظ ہے سوائے اس کے پاس کے، تو پھر وہ اسی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اسی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اپنے معاملات اسی کے حوالے کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے رب اور خالق کے ساتھ صحیح ادب بجا لانے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا ادب و احترام ہوگا کہ جس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس سے بھاگتا پھرے، اور جسے کوئی قدرت حاصل نہیں اس پر اعتماد کرے، اور جو نہ برائی سے بچا سکتا ہے نہ نیکی کی توفیق دے سکتا ہے اس پر بھروسہ رکھے۔ اس جملے میں آج کل کے ہمارے مسلمانوں میں جو شرک پھیلا ہوا ہے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو کر سکتے ہیں۔ کسی درگاہ کے قریب سے گزرتے ہیں اور اگر بھول ہو گئی، تھوڑا پار ہو گئے، اوہ پتہ نہیں بابا کی کیا پھٹکار مجھ پر پڑے گی، میں نے سلام بھی نہیں کیا۔ اس طرح سے ڈرنے والے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے میں، اور جبکہ وہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، منو مٹی نیچے دبے ہوئے ہیں، کوئی قدرت و طاقت ان کو نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں سن رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہر طرح سے ہمارے اوپر قدرت رکھنے والا، ہر طرح سے ہمارے بارے میں باخبر۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، سنتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے، اذان ہوتی رہتی ہے، ادھر ہم اپنے گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کل بارش ہو رہی تھی نا، تو بہت سارے لوگ افطار میں جلدی پہنچ گئے تھے خیمے میں، اب کچھ لوگ دعا قبولیت کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن اپنے موبائل میں، اپنے ویڈیوز میں اور اپنے اس میں مشغول میں۔ سوچئے حرم میں بیٹھ کر ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے، گیمز کھیلتے ہوئے کس لیے گئے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے گئے، طواف کرنے کے لیے گئے۔ مولوی صاحب ہم کو عمرے کا طواف بہت زیادہ کرنے کا شوق ہے، نفلی طواف، لیکن ہم کو جانے نہیں دیتے نیچے طواف کرنے کے لیے، کیا ہم چکما دے کے جھوٹ موٹ احرام پہن کے جا سکتے ہیں؟ اتنے سوالات کرتے ہیں،
لیکن وہی حرم میں بیٹھ کر سیلفیاں اتارتے ہوئے، اپنے من پسند کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی کر رہے ہیں، اس کا کوئی شعور اور احساس نہیں ہے۔ سوچیے آج ہماری کیا حالت ہو گئی۔ اس لیے اس سبق کو اچھی طرح سے سنیے۔ یہ کیا ادب و احترام ہوگا کہ جس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس سے بھاگتا پھرے، اور جسے کوئی قدرت حاصل نہیں اس پر اعتماد کرے، اور جو نہ برائی سے بچا سکتا ہے نہ نیکی کی توفیق دے سکتا ہے اس پر بھروسہ رکھے۔ پڑھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں، یہاں پاؤں دھرنے والے کا مطلب یہ ہمارے قدم پیر مراد نہیں ہے، یعنی ہر جاندار، ہر مخلوق اللہ کی، سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ہر گناہ پر جلدی نہیں پکڑ لیتا، ہر گناہ پر اللہ جلدی نہیں پکڑتا۔ سورہ یونس کے اندر دیکھیں اور دوسری جگہوں پر، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ہر گناہ پر پکڑنے لگے تو پھر کون ہے بچنے والا؟ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، نہیں، پہلی آیت کا ترجمہ پورا نہیں ہوا جو سورہ ہود کی آیت نمبر 56 پڑھ رہے تھے ہم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے جاندار مخلوقات ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو تو پھر ایک اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرو۔ اب آئیے ذرا ایک اور انداز سے اللہ رب العالمین کا ادب کیسے بجا لانا ہے، غور کیجئے اس پوائنٹ پر۔ جب ایک مسلمان اللہ کی رحمت پر نظر دوڑاتا ہے جو اس پر اور تمام مخلوقات پر سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمت ہر ایک پر ہے نا، تو مزید اس کی آرزو میں لگ جاتا ہے، اس کی امید میں لگ جاتا ہے، چنانچہ وہ خالص انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور اچھی گفتگو، اچھی بات نیز عمل صالح کے وسیلے سے اس کی رحمت کو، اس کو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح اپنے اللہ کے ساتھ صحیح ادب کا لحاظ رکھنے والا بنتا ہے۔ یہ کوئی ادب و احترام نہیں کہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اس سے نا امید رہے اور اپنے آپ کو محروم سمجھے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ سمجھ میں آیا یہ جملہ کچھ آپ لوگوں کو؟ آیا نہیں آیا؟ ہمارے کچھ لوگ، اللہ تعالی ہم کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، کتنے ایسے ہمارے بھائی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہے، وقت ہے، نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ جب بات کیے، ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، چھوڑنے پر کیا گناہ ہے، کتنے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے۔ ابھی ہماری بات شروع ہوتی ہی نہیں، کفیل جو تنخواہ نہیں دے رہا ہے، کام جو لمبا لے رہا ہے، ان سب چیزوں کا رونا دھونا شروع کر کے ہمیں فرصت ہی کہاں ہے نماز پڑھنے کی۔ ہمیں فرصت ہی کہاں ہے نماز پڑھنے کی۔ اور کچھ لوگ تو کہنے لگتے ہیں
اتنا دل بے چین، اتنا دل بے قرار، اتنا ظلم میں سہ رہا ہوں، کیسے نماز پڑھوں؟ نماز میں میرا دل ہی نہیں لگتا۔ حقیقت میں یہ بندہ اللہ کی رحمت سے بہت غافل ہے۔ صرف ایک پہلو کو ظلم کے یا ایک پہلو کو جو اس پر مصیبت کی شکل میں گزر رہا ہے دیکھ کر اسی کو بہت بڑا پہاڑ سمجھ رہا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبتوں کو یاد نہیں کر رہا ہے تاکہ عبرت حاصل کرے۔ اور ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، ٹھیک اسی وقت اللہ کی بے پناہ رحمتیں، نعمتیں اس کے اوپر ہیں، لیکن ان کو وہ یاد نہیں کر رہا ہے، ان کو تھوڑا سا اپنا ریمائنڈ نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے گویا کہ نا امید ہو کر، ارے بھئی جس عبادت میں تمہارے لیے سکون قلب ہے، دل کی راحت ہے، تمہارا چین و سکون ہے، اسی سے تم بھاگ کر اور کہاں راحت لینے جاؤ گے؟ ایک اور پہلو پر غور کیجئے، جب ایک مسلمان اس طرف توجہ کرتا ہے کہ اس کے رب کی پکڑ سخت اور اس کا انتقام شدید ہے، سخت ہے، تو اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی نافرمانی نہ کر کے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کے پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح وہ اللہ کا صحیح ادب بجا لانے والا بنتا ہے۔ اس کے برخلاف یہ ادب و احترام نہیں ہے کہ ایک عاجز اور کمزور بندہ غالب اور قدرت والے اور طاقت والے اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایسے بے ادب کہ اللہ کے اس کلام کو نہیں پڑھتے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے سوا ان کا کوئی ولی ہے جو ان کو بچاتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ ولیوں کے اوپر بڑے سہارے لے کے اللہ سے دور بھاگتے ہو نا، یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ لوگ درس میں بیٹھ کر کسی اور آواز کو سن کر ادھر بھاگے اور یہاں جو بات پوری ہونے والی ہے اس کو ادھورا چھوڑ دیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ قادر مطلق کے اس فرمان پر غور کیجئے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب ذرا ایک اور انداز سے غور کیجئے، جب ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے اور وہ اس کی اطاعت سے دور رہتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی وعید نے اسے پکڑ لیا ہے، اس کا عذاب اس پر نازل ہو چکا ہے۔ ایسے ہی مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ معمولی کانٹا بھی چھپتا ہے تو فوراً وہ ڈر جاتا ہے یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے نہ ہو کر کے۔ سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے جب ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی وعید نے اسے پکڑ لیا اور اس کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ اسی طرح جب وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی شریعت کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے اسے نظر آتے ہیں۔ سورہ احزاب پتہ ہے نا، سورۃ الاحزاب، اس کے چوتھے صفحے میں دیکھیں ذرا آپ، تیسرے صفحے میں منافقوں کا ذکر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت۔ کیا کہا ان ظالموں نے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ کہ ہمیں اس جنگ میں لا کے پھنسا دیے، اللہ نے بڑا دھوکہ دے دیا، اللہ کے رسول نے دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ منافقوں نے ایسے کہا تھا، لیکن وہیں مومنوں نے کیا کہا؟ چوتھے صفحے میں ذکر ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومن
یہ حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ اللہ جنگ احزاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے گویا کے دل کلیجے منہ میں آنے لگے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل حلق میں آ گئے. اتنی سخت مصیبت آ گئی تھی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بہت سخت ان کو جھنجھوڑا گیا. ایسے وقت میں بھی جو پکے مومن تھے، صحابہ تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا. ان کا ایمان بڑھا اور زیادہ تسلیمہ، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دیے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، نیکی کرتا ہے خوش ہوتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے کہ اس کی رضامندی کی چادر اس پر ڈال دی گئی ہے. یہ ہے ایک مسلمان کا اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن. یہ ادب و احترام نہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ سوء ظن کا شکار ہو، برا گمان کرنے لگے، پھر اس کی نافرمانی کرے، اس کی اطاعت سے دور نکل جائے، یہ سمجھے کہ وہ اس کی حالت سے باخبر نہیں ہے اور اس کے گناہ پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ذرا اس آیت پر غور کیجئے. سورۃ فصلت، اس کا دوسرا نام غافر ہے، آیت نمبر 22 اور 23. میں صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں وقت کو بچانے کے لیے. اور لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے، تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا، پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی کہ انسان تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اس کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے، اور گمان یہ رکھے کہ وہ اس کے اچھائیوں کا بدلہ نہیں دے گا. اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے تو یہ بھی بے ادبی ہے، اور اس کی اطاعت و بندگی کو قبول نہیں کرے گا. اگر ایسا سمجھتا ہے تو یہ بے ادبی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النور آیت نمبر 52 میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، شارٹ اینڈ سمری. ایک مسلمان کا اب کے اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، جب اس میں برائیوں کی طرف جھکاؤ ہو تو اس سے شرم محسوس کرنا، حیا کرنا، سچائی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا، اسی پر بھروسہ کرنا، اس کے رحمت کی امید رکھنا، اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کے وعدوں کے پورے ہونے کا یقین رکھنا، اور اس کی وعید کے شکار ہونے کا اندیشہ اور ڈر رکھنا. یہی اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب ہے. اب جو اس پر جتنا مضبوطی سے اس کی پابندی کرے گا اسی قدر اس کا درجہ بلند ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کے درجات کو اسی طرح کے حسن ظن اور ادب کے ساتھ بلند کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.